کہ ظاہر سی بات ہے اتنے بڑے امیر المؤمنین ہیں، ایک طرف مصر فتح، ایک طرف شام فتح، ایک طرف کیسر و کسریٰ فتح، بڑے بڑے ملک فتح ہو گئے. لوگ جو ہے دور دراز سے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے. تو ہوتا یہ تھا کہ بھائی امیر المؤمنین کیسا ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے بھائی امیر المؤمنین بڑا ہے، بادشاہ ہے، تو بہترین سے کپڑے، بہترین سے جوتے، بہترین سے محل، بہترین سے دربار، بہترین سے خادمے. اور یہاں پر اس کا پورا الٹا ہے. یہاں پہ قاصد کیا کہتا ہے؟ بھائی میں نے وہاں پہ کوئی امیر المؤمنین کو نہیں دیکھا، بلکہ کس کو دیکھا؟ غلام کو دیکھا. آپ کی زندگی ایسی. فرماتے ہیں صحابہ کرام نے مشورہ کیا، یار اتنے بڑے بڑے لوگ قاصد آتے ہیں، کہیں بدزن نہ ہو جائے. بھائی الگ بات تھی کہ پہلے غربت تھی، پیسے نہیں تھے، تو اس وقت جو ہے پٹے پرانے کپڑے، ٹیون لگے ہوئے کپڑے پہن لے سکتے تھے. آج الحمدللہ اللہ نے بڑا مال دیا ہے، دولت دیا ہے، رتبہ دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، پاور دیا ہے، کوئی ایک نیا لباس پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے. صحابہ کرام نے مشورہ کیا. اس کے سلسلے میں مشورہ کر رہے ہیں بھائی، کس کے سلسلے میں مشورہ کر رہے ہیں؟ اپنے لیے. اس کے لیے کر رہے ہیں. ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے کپڑے کے اوپر کر رہے ہیں کہ حضرت عمر کو سمجھایا جائے ایک نیا کپڑا پہن کر، تاکہ آنے والے قاصدوں کو اچھا دکھے، ان کے سامنے ایک دبدبہ، ایک رتبہ. اللہ اکبر. آپ کی سادگی دیکھیں محترم سامعین. فرماتے ہیں صحابہ کرام نے مشورہ کیا. مشورہ کرنے کے بعد اسی طرح کا مثال ہوا. بھائی بولے گا تو بولے گا کون؟ لیکن حضرت عمر کو بتائے گا کون؟ ہمت اور مجال کس کی ہے جو عمر کو کہے کہ بھائی تم نیا لباس پہنو؟ محترم سامعین دیکھیں سادگی. آج ہم اپنے زندگی کے اندر آج ہم کس طرح جی رہے ہیں اور کس طرح زندگی گزار رہے ہیں. اور جسے دنیا کے اندر جنت کی سرٹیفکیٹ ہے، جس کے دنیا کے اندر اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا کہ ڈائریکٹ جنت، اور ان کی سادگی اور ان کے خوف خدا. فرماتے ہیں صحابہ کرام نے مشورہ کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ ڈالے. بھائی حضرت علی ایک ایسے ہیں، اللہ کے رسول کے داماد تھے، اور بیت المال کے بڑے خزانچی بھی ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمایا کرتے تھے اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. کیا فرماتے؟ علی نہ ہوتا تو عمر یہ بادشاہ تھے، لیکن جب فیصلہ کرتے تھے حضرت علی کو فرماتے تھے کہ علی میں نے صحیح فیصلہ کیا، غلط فیصلہ کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے تھے، بھائی آپ نے صحیح کیا تو کہتے تھے بھائی صحیح فیصلہ ہے. اگر غلط ہوا، امیر المؤمنین ہونے کے باوجود حضرت علی ان کے ہاتھ پکڑتے تھے، حضرت تھوڑا سا مسٹیک ہے، اس کو صحیح کر کے فیصلہ کر. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا احترام کے اندر دنیا میں مزہ، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے اندر، ایک دوسرے کو نیچا کرنے کے اندر، ایک دوسرے کو برائی کرنے کے اندر خود کی برائی ہے. صحابہ نے سکھایا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. فرمائے حضرت علی کے پاس جائیں گے، حضرت علی کو حضرت عمر زیادہ چاہتے ہیں، ان کی بات لے لیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. جانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری بات بتائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کر لی. بھائی میں سب کچھ کہہ سکتا ہوں، یہ کپڑوں کے سلسلے میں نہیں کہہ سکتا، میں اتنا بڑا نہیں ہوں، لیکن ایک مشورہ دوں گا. اگر عمر کسی کی بات مانے گا، وہ اماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مان سکتا ہے، وہ کسی کی بات نہیں مان سکتا. کسی کی ہمت نہیں کہ ان کو بتا دے، ان کو تنبیہ کرے. محترم سامعین اللہ اکبر. اہل بیت کی محبت، اللہ کے رسول کے خاندان سے، آپ کے بیویوں سے، آپ کے نواسوں سے، آپ کے دامادوں سے. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک آنے والے امتوں کو سکھایا کہ بھائی اس طرح ادب کے دائروں میں رہ کر زندگی گزار. فرماتے ہیں آپ جو ہے مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے، سما بڑے بڑے لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. پیغام آیا، بھائی اماں عائشہ آپ کو یاد فرما رہی ہے. اللہ اکبر. صحابہ فرماتے ہیں اتنے بڑے مجمع میں، اتنا اہم میٹنگ کے اندر جو دوسرے ملک کے بڑے بڑے لوگ ہیں، آپ نے جیسا ہی سنا کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد کے گھر سے آپ کو پیغام آیا ہے آپ کو آنے کا، فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپتے ہوئے، گھبراتے ہوئے آپ جو ہے فوراً گئے، فوراً اٹھے، فوراً پہنچے اور جا کے کہتے ہیں اماں عائشہ گستاخی معاف، تاخیر تو نہیں ہو گئی؟ حالانکہ کتنے دیر میں پہنچ گئے؟ 1 منٹ میں پہنچ گئے. اماں فرمائیے کیا بات، کیا مسئلہ ہے، آپ نے مجھے یاد فرمایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمانے لگی، یا عمر
मैं क्या बताऊं, ये उमर पहले तो जिंदगी सादी थी, पैसों की कमी थी और पैसे ना होते थे। आज अल्लाह ने इज्जत दी, दौलत दी, सब कुछ दिया। मसले के एतबार से भी उमर के नए कपड़े पहनने में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि अल्लाह का दिया हुआ नेमत अल्लाह देखना चाहता है। अल्लाहु अकबर। मोहतरम सामाईन, गौर करें जुमले को। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का क्या जुमला है। फरमाते 10 मिनट तक हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपना सर नहीं उठाए। फरमाने लगे, रोते रहे रोते रहे रोते रहे। फरमाने लगे सर उठाकर, अम्मा आयशा, गुस्ताखी माफ की है, मैं माफ चाहता हूँ। अम्मा आयशा, बिल्कुल आपने सही कहा, नए कपड़े पहन लेना मेरे लिए हराम नहीं है, मेरे लिए हलाल है। अम्मा आयशा, मुझे ऐसा हुक्म ना फरमाना जिसे तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरे खुद बाप ने ना किया हो। अगर इन दोनों ने किया है, इन दोनों ने पहना है, ऐसा लिबास मुझे भी पहनाने। अल्लाहु अकबर। ये सुनना था। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में आता है, फरमाने लगी, इस जुमले को सुनने के बाद हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इतना रोई कि आपके पल्लों बिक गए। हकीकत है ना भाई, अल्लाह के रसूल ने नहीं जोड़ा काफे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कैसी जिंदगी गुजारी। उसके बाद जैसा ही उठे तो साहबा किराम भागते हुए अंदर आके फरमाने लगे, अम्मा आयशा क्या हो गया, मसला हल। फरमाया है, मेरे भाइयों, ये मेरे साहबा, ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती, भाई तुम जो कहते हो वो बिल्कुल सच है, लेकिन उमर जो कहता है वो सबसे अच्छा है। तुम जो कहते हो वो दुरुस्त है, लेकिन उमर जो कहता है वो सबसे अच्छा है। इसलिए कि उसका जुमला ये था, जब नबी ने और तुम्हारे बाप ने नहीं कहना, तुम मुझे कैसा हुक्म देती हो कि ये जो इज्जत आज अल्लाह ने मुझे दिया है, ये मर्तबा अल्लाह ने जो मुझे दिया है, ये अल्लाह उसके रसूल के अहकामात पर चलने की वजह से दिया है, ना कि इन कपड़ों के पहनने की वजह से, जूते के पहनने की वजह से, टोपी के लगाने की वजह से नहीं, बल्कि अल्लाह उसके रसूल के इताअत करने के बुनियाद पर अल्लाह ने मर्तबा रुतबा दिया। बहुत